بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یہ ہمارا مرجع اس طرح سے ماتم کرتا ہے اہل بیت کا۔ یہ وہ مرجع ہے کہ اس وقت عراق میں اور ایران میں جتنے بھی علماء اور مراجع سب ان کے شاگرد ہیں، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ۔ ہمارے مراجع نہ کبھی عزاداری کی اہمیت کو کم کرتے ہیں، نہ کبھی جلوس کی اہمیت کو کم کرتے ہیں۔ یہ اس وقت جو 18 ملین کا جلوس 40 کے دن کربلا میں نکلے گا، اس وقت جو عراق کے حالات ہے، اگر مرجع ذرا سا بھی اشارہ کر دے پابندی لگ جائے گی۔ لیکن آپ دیکھیں جو عاشور کے دن بنی اسد کا جلوس نکلتا ہے، آقا حسین سے آقا عباس کے حرم کی جانب جس طرح دوڑ کے جاتے ہیں، یہ سب مراجع کرام کی سپرویژن ہے اور خود اتنا مانتے ہیں، ایسا نہیں خالی دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ آنکھوں سے لوگوں نے دیکھا آقا حکیم خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ یہ تو خیر سید زادے ہیں، ان کے اپنے خاندان کے مصائب ہیں، لیکن بہرحال ہیں تو غیر معصوم۔ جب یہ اس طرح خون کے آنسو روئے تو سجاد جس نے اپنی آنکھوں سے کوفے کے بازار کو بھی دیکھا اور شام کے دربار کو بھی دیکھا، وہ اگر خون کے آنسو رویا تو کوئی تعجب نہ کرے۔ اللہ اللہ، سجاد کہتے ہیں کہ اکبر کے کلیجی کی برچھی سے بڑا غم، اصغر کے ننھے سے گلا 3 بھال کے تیر سے چھیدا گیا، اس سے بڑا غم، عباس کے بازو قلم ہوئے، اس سے بڑا ماتم، ارے میرے بابا کے پیاسے گلے پہ خنجر چلا، اس سے بڑا غم۔ پوچھا نا کسی نے مولا سجاد آپ اتنا ماتم کر رہے ہیں، آپ کے گھر والے تو شہید ہوئے، شہادت تو ایک خوشی کی بات ہے۔ مولا نے دیکھا تفصیلی جواب کا موقع نہیں، ورنہ کہتے کہ میدان احد میں جناب حمزہ کی شہادت پہ رسول نے کیوں غم کیا، لیکن کہا کہ ایک بات بتا دے، شہادت اگر ہمارے گھر کے لیے ایک آنر ہے تو بہنوں اور پھوپھیوں کا ننگے سر بازاروں اور درباروں میں جانا۔ تمہیں کیا پتا کربلا کے مصائب سجاد کو اتنا نہیں رلا رہے۔ الشام الشام الشام، اور یہ ایک عجیب جملہ، زینب کربلا میں بھی آئی ہے، زینب شام میں بھی گئی ہے۔ حسین کربلا میں آئے ہیں، حسین شام میں نہیں گئے۔ ہاں، نو کے نیزہ پہ کٹا سر اپنی جگہ، اکبر کربلا آئے تھے، عباس کربلا آئے تھے، ان کے بدن شام نہیں گئے۔ زینب کربلا بھی آئی ہے، زینب شام بھی گئی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب زینب کربلا آئی تھی محرم میں، اور جب زینب شام میں داخل ہوئی سفر میں، یہ سفر کا مہینہ، 2 بہت بڑی تبدیلیاں زینب کے جسم پہ آ چکی ہیں۔ بھئی یہی آج کے مصائب ہیں۔ جب کربلا میں آئی تھی محرم میں، اور جب یہ زینب شام میں داخل ہوئی سفر میں، 2 بڑی تبدیلیاں۔ جب شام میں زینب داخل ہوئی اسی ماہ سفر میں، تو زینب کے سارا سر زخمی تھا اور بال خون سے بھرے تھے، زینب کے سارے بالوں میں خون لگا۔ جب زینب شام میں داخل ہو رہی ہے تو سفید بالوں کے ساتھ داخل نہیں ہوئی، سرخ بالوں کے ساتھ داخل ہو۔ کسی نے پوچھا کہ آخر یہ زینب کا سارا سر زخمی ہوا اور بال خون سے بھر گئی، یہ کیسے ہوا؟ کہا تاریخ پڑھو، کوفے سے شام جب یہ قافلہ چلا تھا تو نہ محملیں تھی نہ اماریاں تھی، بیویوں کے ہاتھ بھی آزاد نہ تھے، رسی سے باندھے گئے، ہر بیوی کی گود میں بچے بیٹھے، اور جب یہ اونٹ دوڑائے جاتے ہیں تو یہ بچے ماں کی گود سے اچھل کے زمین پہ گرتے ہیں، ماں فریاد کرتی،
آئے عمر سعد اونٹ کو روک دے، میرا لال میرے جگر کا ٹکڑا زمین پہ گر گیا ہے۔ اور وہ ظالم کہتا سپاہیوں اونٹ روکنا نہیں بلکہ اسی پر سے اونٹوں کو دوڑاتے ہوئے لے جانا ہو۔ وہ ننھے امامزادے کربلا میں آقا حسین ہی کے لاشے پہ گھوڑے نہیں دوڑے، پتہ نہیں کوفے اور شام کے درمیان کتنی ننھی ننھی قبریں بنی ہیں ان امامزادوں کی جو اونٹ کی پیٹھ سے گرے اور انہی پہ جانوروں کو دوڑایا گیا۔ اب جو زینب نے یہ دیکھا، یہ ظالم نہ کسی کی فریاد سنے گا نہ کوئی واسطہ سنے گا، کیونکہ ہر بی بی پھر واسطہ دیتی ہے، واہ جدہ واہ محمدہ۔ زینب نے دیکھا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، اب زینب نے اپنا طریقہ بنا لیا۔ کبھی تو کربلا سے جو بچے چلے شام میں آدھے سے بھی کم رہ گئے مگر پھر بھی کچھ بچ گئے، کیسے؟ زینب نے طریقہ بنا لیا۔ اب کوئی بچہ اگر اونٹ کی پیٹھ سے گرتا ہے نا تو زینب بھی اپنے آپ کو چلتے اونٹ سے گرا دیتی ہے۔ معلوم ہے بچے کے لیے اونٹ نہیں روکا جائے گا مگر میری وجہ سے یہ اونٹ روکے گا۔ ہمارے ساتھ کو یزید سے انعام چاہیے، زینب کو لے کے جائے گا تو انعام ملے گا۔ زینب کے لیے اونٹ کو روکا گیا، زینب کو اٹھایا گیا، زینب نے بچے کو اٹھا لیا۔ نہیں ابھی آپ سمجھے نہیں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ ذہن میں ایک تصویر لے کے آئیے، میں نے اپنے بزرگ استاد سے سنا تھا، یہ جملہ امام زمانہ کا ہے، واللہ عالم۔ زینب اونٹ سے اپنے آپ کو زمین کربلا پہ نہیں پورے کوفے اور شام کے راستے میں گرا رہی ہے، اور گرنے والا جب گرتا ہے ہاتھوں کو بڑھا کے سہارا لیتا۔ ہائے امام زمانہ فرماتے میرا سلام میری دادی زینب کو جن کے دونوں ہاتھ ان کی گردن سے بندھے ہیں اور بندھے ہاتھوں کے ساتھ۔ جب زینب راستے میں ٹکراتی ہے تو سر سے خون کا فوارہ بلند ہوتا ہے، زینب کے سفید بال زینب کے خون سے رنگین ہو رہے ہیں۔ اتنی بار زینب کوفہ و شام کے درمیان اونٹ سے گر رہی ہے کہ جب شام میں داخل ہوئی تو علی کی بیٹی کا سارا سر اپنے بالوں سے سرخ ہو چکا، مگر شام میں داخل ہوئی تو ایک دوسری تبدیلی یہ تھی، ابھی وہ ننھا ذاکر ہمارا کتنی اچھی اس نے مجلس پڑھی ہے، سکینہ کے زخمی کانوں کو بتا رہا تھا۔ میں کہتا ہوں جب زینب شام میں داخل ہوئی تو زینب کا چہرہ بھی زخمی تھا، خون زینب کے چہرے پہ بھی نظر آ رہا ہے۔ اور یہ کون سا خون ہے؟ جیسا شیخ یوسف نے مصائب میں بتایا تقریر میں، جب مختار نے خولی کو گرفتار کیا تھا تو کہا تھا کہ اے خولی یہ بتا تو نے کربلا میں کیا ظلم کیے ہیں؟ خولی کہتا ہے شام غریبہ آ رہی تھی، میرے سپاہی جلدی آگے بڑھ کے لوٹ مار کر رہے تھے، مجھے دیر ہو گئی۔ پتہ نہیں آپ کس دل سے سنیں گے، اگر سن لیں تو واقعاً گریہ کیجئے گا۔ ایک بار مجھے دیر ہو گئی، تھوڑی دیر ہو گئی، میں پہنچا، میں نے دیکھا سارا سامان لٹ گیا، اب کوئی چیز مجھے نظر نہ آئی۔ ہاں ایک ننھی سی بچی کے کان میں گوشوارے نظر آ گئے، اتنے معمولی گوشوارے اور اتنی چھوٹی بچی ہے، یزیدیوں نے بھی اس کو نظر انداز کر دیا۔ میں نے سوچا میں اپنا نقصان کیوں کروں، میں نے جا کے گوشوارے چھیننا چاہے، بچی نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھے، کہا یہ میرے بابا نے عید کا تحفہ دیا ہے، میرا بابا تو نہیں رہا، بابا کا تحفہ رہنے دے۔ میں نے دیکھا دیر ہو رہی ہے، میں نے ایک بار گوشوارے پکڑ کے اس طرح کھینچے کہ خالی گوشوارہ میرے ہاتھ میں نہیں آئے، بچی کے کان بھی کٹ گئے، خون کا فوارہ بلند ہوا۔ میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا سارا سامان لٹ گیا، بس زینب کی چادر سلامت ہے۔ کسی یزیدی میں بھی ہمت نہیں ہے کہ زینب کی چادر پہ ہاتھ ڈالے۔ عزاداروں یزیدیوں کو بھی معلوم ہے زینب کون ہے، یہ محمد کی نواسی ہے، یہ فاطمہ کی بیٹی ہے، زینب کی چادر پہ ہاتھ ڈالنے کی ہمت کسی میں نہیں ہے۔ میں نے سوچا میں اپنا نقصان کیوں کروں، میں آگے بڑھا، میں نے چادر زینب پہ ہاتھ ڈال کے اسے کھینچنا چاہا، زینب نے اپنی چادر کو دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ لیا۔ آپ برداشت کیسے کر رہے ہیں؟ سنیے، خولی
جوان سپاہی ہے، زینب 55 سال کی ضعیفہ ہے، 18 داغ زینب کے کلیجے پہ ہیں، 55 سال ضعیفہ، اکبر کا لاشا دیکھنے والی. مگر خولی کہتا زینب نے اتنی مضبوطی سے چادر تھامی تھی کہ میں پوری کوشش کر کے تھک گیا، میں چادر زینب کو نہ چھین سکا، کیونکہ زینب ضعیفہ بے شک ہیں، 55 سال کی ہیں، 18 داغ ہیں، مگر فاتح خیبر کی بیٹی ہے، عباس جری کی بہن ہے. خولی کہتا جب میں نے دیکھا چادر میرے ہاتھ میں نہیں آ رہی، میرے ہاتھ میں کوڑا تھا، میں نے کوڑا اٹھایا، زینب کے چہرے پہ مارا، زینب کے چہرے کی کھال پھٹی، خون جاری ہوا، ہاتھ ڈھیلے پڑے، میں نے چادر زینب کو چھینا. زینب نے فرات کو دیکھا، عباس ذرا آ کے دیکھ، میری چادر چھن گئی، ہائے میرا عباس نہ رہا.